خبر دیں گے آپ کو کہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے ہیں۔ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری، اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ بھی شریک ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی نیوز کے نمائندے آصف بشیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آصف، بتائے گا کیا صورتحال ہے وہاں؟ جی بالکل، رات کے اس تیسرے پہر میں وزیر اعظم پاکستان، نائب وزیر اعظم، وفاقی وزیر قانون اور ان کے ہمراہ بلاول بھٹو زرداری بھی ایک مرتبہ پھر آخری کوشش کے طور پر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر گئے ہیں اور آئینی ترامیم پر انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بضد ہیں کہ وہ آئینی ترامیم پر مزید کسی مشاورت کا اس وقت تک حصہ نہیں بنیں گے جب تک ان کے اغوا کیے گئے رکن پارلیمنٹ کو بازیاب نہیں کیا جاتا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مہلت بھی وہ صرف کل صبح تک دیتے ہیں۔ اگر کل صبح تک ان کے رکن پارلیمنٹ نہ آئے تو وہ کسی بھی آئینی ترمیم کی کسی قسم کی کوئی حمایت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جے یو آئی کے اندر فارورڈ بلاک بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور کل جو ہے وہ بڑا اہم دن ہو سکتا ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے، اور اس میں پارلیمان کے اندر کچھ سرپرائزز بھی جو ہیں وہ بھی دیے جا سکتے ہیں۔ جی آصف، یہ بتائے گا کہ جے یو آئی کی جو پوزیشن ہے بہت امپورٹنٹ ہے آئینی ترمیم کے لیے، اگر اس طرح کا کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے تو یہ جو پوزیشن ہے جے یو آئی کی کس حد تک کمزور ہو جائے گی؟ دیکھیں، جے یو آئی جو ہے وہ 63A کی جو ڈیفیکشن کی کلاس ہے اس کے تحت کسی بھی اپنے اس رکن پارلیمنٹ کو نہ صرف یہ کہ پارلیمان سے جو ہے وہ نااہل کروا سکے گی، بلکہ یہ جو سارا آئینی ترامیم کا عمل ہے اس کی شفافیت اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر بڑے سنجیدہ کوشچن جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب مولانا فضل الرحمان ان ساری ترامیم کا حصہ تھے، اور کل رات بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے ایک پیج پر ہیں اور وہ عدالتی اصلاحات کی حد تک ان ترامیم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد باقی معاملات پر بھی وہ گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے، تاہم اب جس طرح سے ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے رکن پارلیمنٹ جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ مولانا کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ وہ بات چیت کو جاری رکھے۔ آصف، کیا یہ واضح کیا گیا ہے کہ کون سے رکن پارلیمنٹ ہیں جو کہ مبینہ طور پر اغوا کیے گئے ہیں جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے؟ جی اس بارے میں ابھی نام لے کر تو نہیں کہا گیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ کوئی رکن سینٹ کے کوئی رکن ہیں جن کو جو کہ مسنگ ہیں، جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور ان کے بارے میں یہی گمان ہے کہ شاید ان کو جو ہے وہ کہیں روپوش کر دیا گیا ہے اور انہیں آئینی ترمیم کے موقع پہ ایوان میں لا کے ان سے ترمیم کے حق میں ووٹ لیا جائے گا۔ ٹھیک، اچھا، کچھ ایسی تحفظات کا اظہار بیرسٹر گوہر کی طرف سے بھی کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو میں کیا گیا جب وہ مولانا سے ملنے ان کے گھر پر پہنچے تھے، کہ ایک طرف مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، دوسری جانب پھر لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اگر ایسا ہوا تو آگے نہیں بڑھ سکے گا معاملہ؟ جی بالکل، اس حوالے سے تو دونوں طرف سے بات کی جا رہی تھی، اور حکومت کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے خود اپنے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں ان کو کے پی میں محصور کیا ہوا ہے، اور اس طرح کا فلور آف دی ہاؤس بھی جو آج وفاقی وزیر جو اطلاعات ہیں تارڑ صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی۔ عطا تارڑ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے خود اپنے ارکان کو کے پی میں محصور کر رکھا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ ان کے بہت سارے ارکان جو ہیں وہ مسنگ ہیں، اور شاید حکومت ان کو ارکان کو اور ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ ہراساں کر رہی ہے۔ اس لیے یہ بات فلور آف دی ہاؤس عمر ایوب جو ہیں اپوزیشن لیڈر، انہوں نے کی تھی۔ تاہم مولانا فضل الرحمان جو مسلسل رابطے میں تھے حکومتی اتحاد کے ساتھ ہائیسٹ لیول پہ، بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، میاں نواز شریف، اور اس لیول کے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وہ کسی حد تک ترامیم پر آمادہ بھی تھے، ان کی طرف سے یہ بات آنا جو ہے کہ ان کے رکن کو اغوا کیا گیا، بہت سیریس بات ہے، اور اس کی یہ کوئی الزام برائے الزام والی بات نہیں لگتی، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اس ڈیلیگیشن سے بھی کہ ایک طرف میری آرم ٹویسٹ کی جا رہی ہے، میرے ارکان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ٹھیک ہے۔ اچھا آصف، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ وزیر اعظم کا خود مولانا کی رہائش گاہ پہنچنا کتنا امپورٹنٹ تصور کیا جا رہا ہے معاملات کو طے کرنے کے لیے، اور کیا یہ ایک طویل ملاقات ہوتی دکھائی دے رہی یا پھر مختصر ملاقات ہوگی، اور کیا ایسی اطلاعات ہیں کہ اس ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کے لیے تمام رہنما سامنے آئیں گے ابھی؟
देखें, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है कि जो है इसमें मौलाना मानेंगे या नहीं मानेंगे और वो क्या लाएमल इख्तियार करेंगे। ताहम ये हाईएस्ट लेवल है उनको मनाने का, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके हमरा वजीर आजम पाकिस्तान, डिप्टी वजीर आजम पाकिस्तान, वफाकी वजीर कानून, यानी कि इससे ज्यादा कोई हाई पावर डेलीगेशन नहीं बनाया जा सकता था जो उनसे खुद बात करने के लिए आया है। तो मेरा ख्याल है ये हाईएस्ट लेवल पे अप्रोच किया जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान को, और अगर मौलाना इस डेलीगेशन के साथ भी राजी नहीं होते तो शायद फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत इसके बाद मजीद शायद उनके लिए भी बातचीत को जारी रखना मुमकिन ना हो। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए आसिफ बशीर।